ادب نامہ میں غلام محمد انصاری کی جانب سے آپ کا دلی خیر مقدم ہے۔ دوستو، سب سے اہم بات یہ ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو اسی وقت کر لیں، تاکہ عالمی سطح پر اردو زبان و ادب کی ممتاز شخصیات سے آپ کی ملاقاتیں ہوتی رہیں، آپ کے ادبی ذوق کی تسکین ہوتی رہے اور خالص صحت مند ادب آپ کی خدمت میں پہنچتا رہے۔ دوستو، محفل سخن کی کامیابی کے ساتھ ساتھ ادب نامہ کے عنوان سے ہم نے ایک نئے سلسلے کا آغاز کیا ہے، جس کے تحت اردو کی ممتاز شخصیات کا اس طرح سے تعارف پیش کیا جائے گا کہ ابتدائی درجات سے لے کر یونیورسٹی تک کے طلبہ فیض یاب ہو سکے، ساتھ ہی اردو کے ایک عام قاری کی ادبی تسکین بھی ہو سکے۔ اس دور میں جب ایک تبسم بھی جرم ہے، ہمت تو دیکھیے میرا ہنسنے کو جی کرے۔ آج ہم اس سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے اردو کے ہر دل عزیز شاعر ظفر گورکھپوری کے تعلق سے بچوں کے ظفر کے تحت گفتگو کریں گے۔ ظفر گورکھپوری 5 مئی 1935 کو موضع بدولی بابو، تحصیل بازگاؤں، ضلع گورکھپور، اتر پردیش میں پیدا ہوئے۔ آپ کو اردو، ہندی، انگریزی اور فارسی زبانوں پر مکمل عبور حاصل تھا۔ آپ نے شاعری کا آغاز 1950 سے کیا۔ ممبئی میونسپل کارپوریشن کے محکمہ تعلیم میں 37 برس تک درس و تدریس کے فرائض انجام دینے کے بعد 1 جون 1993 کو سبکدوش ہوئے۔ ظفر گورکھپوری کے فن اور شخصیت پر تحقیقی کام کے لیے مدھیہ پردیش کی ایک اسکالر کو 2000 میں برکت اللہ یونیورسٹی بھوپال سے ڈاکٹریٹ کی ڈگری تفویض کی گئی۔ ظفر گورکھپوری علمی، ادبی، سماجی، ثقافتی اور فلاحی سرگرمیوں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے رہے۔ آپ فلموں کے گیت کار کی حیثیت سے بھی جانے جاتے ہیں۔ بہت سی فلموں کے لیے گیت لکھے۔ انہوں نے اپنے گیتوں میں تہذیبی شائستگی اور ادبی قدروں کا خاص خیال رکھا۔ کبھی فحش اور بیہودہ گیت نہیں لکھے۔ انہوں نے جن کامیاب فلموں کے لیے گیت لکھے ان میں شمع، بازیگر، خوددار، ہلچل، ظالم، غنڈہ راج اور کھلونا شامل ہیں۔ ظفر گورکھپوری کی غزلوں کو طلعت محمود، CH آتما، جگجیت سنگھ اور پنکج اداس جیسے چوٹی کے گلوکاروں نے گایا۔ آپ نے TV سیریلز کے لیے بھی گیت لکھے۔ آداب عرض ہے جیسے مقبول TV سیریل کا ٹائٹل سانگ آپ ہی کے زور قلم کا نتیجہ تھا۔ آپ 6 دہائیوں تک اردو کے آسمان ادب پر چھائے رہے۔ آپ کی 12 کتابیں اور 2 کلیات منظر عام پر آئیں، جن میں تیشا، وادی سنگ، گوکھرو کے پھول، چراغ چشم تر، آر پار کا منظر اور دوسرا آر پار کا منظر ہندی میں شائع ہوا، زمین کے قریب، ناچری گڑیا، سچائیاں، ہلکی ٹھنڈی تازہ ہوا، مٹی کو ہسانا ہے اور ایک مٹی جو یہ سبز ہے جیسی کتابوں کا شمار ہوتا ہے۔ مہاراشٹر کے علاوہ گجرات اور ملک کی دیگر ریاستوں کی نصابی کتابوں میں آپ کی نظمیں برابر شامل رہی ہیں، جنہیں بچے بے حد شوق سے پڑھتے ہیں۔ اردو میں بچوں کے لیے لکھنے والے قلمکاروں کی تعداد افسوسناک حد تک بے حد کم ہے۔ ماضی میں علامہ اقبال، مولانا الطاف حسین علی، شبلی نعمانی، محمد حسین آزاد، اسماعیل میٹھی، مگر فی زمانہ ہماری زبان میں بچوں کے ادب پر خاطر خواہ توجہ نہیں دی گئی۔ بڑے ادیب بچوں کے لیے لکھنا کسر شان سمجھتے ہیں، جبکہ دوسری زبانوں میں ہر بڑا ادیب نونہالوں کے لیے کچھ نہ کچھ ضرور لکھتا ہے۔ ظفر گورکھپوری صاحب نے بچوں کے لیے بہت ہی پیاری نظمیں لکھی ہیں، تو آئیے ناظرین ہم ظفر صاحب کی نظموں کو محظوظ کرتے ہیں۔ ہمارے پڑوسی عنوان کے تحت ظفر صاحب کی ایک نظم دیکھیں جو گجرات کی درسی کتاب میں شامل ہے۔ بڑے سیدھے سادے ہمارے پڑوسی، خدا سب کو دے ایسے پیارے پڑوسی، کئی سال سے ان سے ہے آشنائی، کبھی کوئی جھگڑا نہ کوئی لڑائی، ہمیں بھی خیال ان کا رہتا بہت ہے اور ان کو بھی ہم پر بھروسہ بہت ہے۔ کوئی چیز کم ہو تو وہ ہم سے لے لے، ضرورت پہ ہر چیز وہ ہم کو دے دیں، جو تہوار آئے تو گھر پر بلائیں، تواضع کریں اور عزت بڑھائیں۔ وہ رکھتے ہیں اپنا کھلا دل ہمیشہ، خوشی اور غم میں ہے شامل ہمیشہ۔ کچھ ان کے ہیں بچے، کچھ اپنے ہیں بچے، طریقوں میں بہتر، سلیقوں میں اچھے، نہ جھگڑے نہ روٹھے نہ غصہ دکھائیں، سب ایک ساتھ کھیلے ہنسیں مسکرائیں، ہم ان کے مددگار اور وہ ہمارے، یہ دکھ سکھ کے رشتے بھی ہیں کتنے پیارے، بڑے سیدھے سادھے ہمارے پڑوسی۔ ایک دوسری خوبصورت نظم چاند کوئی افسانہ نہیں سماعت کریں۔ اب تو علم کی پروازیں اور ہی قصے کہتی ہیں، باجی اب تم مت بولو، چاند میں پریاں رہتی ہیں، چاند نہ اپنا ماموں ہے اور نہ دیس وہ پریوں کا، چاند میں کوئی بڑھیا ہے اور نہ بڑھیا کا چرخہ، صدیوں صدیوں کھوج کے بعد اب ہم نے یہ جانا ہے، چاند کوئی افسانہ نہیں، ایک حقیقی دنیا ہے، سردی گرمی دونوں تیز، آکسیجن کا نام نہیں، چٹانیں ہیں کھائیاں ہیں، دھرتی سا آرام نہیں، ہو جائے گا پر ایک روز جی لینا آسان وہاں، اپنے جینے کا سامان کر لے گا انسان وہاں، علم و ہنر کی دھارائیں پیچھے کو کب بہتی ہے، باجی اب تو مت بولو، چاند میں پریاں رہتی ہیں۔ ایک اور نظم دیکھیں، باجی کی شادی، شہنائی سے گونج رہا ہے شادی کا پنڈال، باجی جائیں گی سسرال، دھوم دھڑاکا ہنسی شرارت جو بھی کرو سو تھوڑا، ہری سکینہ چپ چپ کیوں ہے، چھیڑ خوشی کا نغمہ، چلی دلہنیا اپنے گھر کو، سدا رہے خوشحال، باجی جائیں گی سسرال۔
हरी चूड़ियाँ सुर्ख दुपट्टा, काजल गजरा गहना, प्यारी बाजी आज तुम्हारी सजदत का क्या कहना, मेहंदी से ये गोरी हथेली रहे हमेशा लाल, बाजी जाएंगी ससुराल। घोड़े ऊपर दुल्हा आया, गोरा गोरा चेहरा, गोरे गोरे से चेहरे पर चमचम करता सहरा, सर पर साफा और हाथ में इत्र भरा रूमाल, बाजी जाएंगी ससुराल। लो वो काजी जी आ पहुँचे, अक़्द की है तैयारी, उसके बाद छुहारे होंगे फिर शरबत की बारी, रस्म मुबारकबादी और फिर बिरयानी की थाल, बाजी जाएंगी ससुराल। खुश रहना ससुराल में बाजी, इठलाना लहराना, तुमसे इतनी अरज़ है बाजी, हमको भूल ना जाना, हमसे रिश्ता कायम रखना, लिखती रहना हाल, बाजी जाएंगी ससुराल। एक और नज़्म माँ के ताल्लुक़ से देखें। तेरे मिजाज की शाइस्तगी ने विरसे में हर एक शय मुझे दी है करार दिल के सिवा, ये इल्म फ़ज़ल ये शोहरत ये ज़ौक़ शेर व सुखन, सभी मिला है तेरे कुर्ब मुस्तकिल के सिवा। वो तेरा कुर्ब जो बिकता नहीं दुकानों पर, वो तेरा प्यार जो तुलता नहीं तराजू में, मुझे कहीं ना मिली तेरे कुर्ब की खुशबू, न चांदनी में न बादे सबा के पहलू में। कहीं से आके मेरे सर पे रख दे प्यार का हाथ, कि थोड़ी देर तो जी को करार आ जाए, कहीं से आके लगा ले तो अपने सीने से, कि जी रहा हूँ मुझे एतबार आ जाए। मैं तेरी याद में जब शब को चौंकता हूँ कभी, तो पीठ करती है महसूस थपकियाँ तेरी, रकाबियों पे तेरे हाथ के निशाएं वही, महक रही है निवालों में उंगलियां तेरी। कभी कभी जो तेरी गोद याद आती है, गुमान होता है जैसे रगों में खून नहीं, मिला था जो मुझे सर रख के तेरे ज़ानों पर, गुलों की सेज पर सोकर भी वो सुकून नहीं। तू अपने पैरों की जन्नत मुझे अता कर दे, मैं गम की धूप में मसरूफ़ आहुजारी हूँ। तेरी शफ़ी के नज़र की इनायतों के बग़ैर मैं दौलते दिलो जा ले के भी भिखारी हूँ। तेरे मज़ार पे आया हूँ लेके ये अरमा, कि तेरे पाए मुक़द्दस की धूल बन जाऊँ। मेरा वजूद जो है तेरे बाद एक पत्थर, तू मुझको छू ले अगर माँ तो फूल बन जाऊँ। नाज़रीन, वक्त की तवालत को देखते हुए इसमें हम मज़ीद ज़फ़र साहब की नज़मों को शामिल नहीं कर सके। बहरहाल आइंदा करीब की किसी एडिशन में ज़फ़र गोरखपुरी फ़न और शख्सियत के साथ उनकी ज़िंदगी पर, उनकी तख्लीक़ात पर मज़ीद रोशनी डाली जाएगी। दोस्तों, आज हमारे दरमियान ज़फ़र साहब नहीं हैं, मगर उनकी ग़ज़लें, उनकी नज़में अब भी हमारी रहनुमाई और अदबी तस्कीन कर रही हैं और करती रहेंगी, अगर ये कहा जाए तो गलत ना होगा। नाज़रीन, उम्मीद है आपको हमारी ये पेशकश ज़रूर पसंद आएगी। आपसे गुजारिश है कि आप पहली फ़ुर्सत में हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही लाइक और शेयर भी करें। बहुत शुक्रिया। आदाब।